بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی حال ہی میں کسی شخص نے مجھے فون کیا اور اپنا نام نہیں بتایا۔ میں اس وقت مارکیٹ میں تھا۔ اس نے پوچھا آپ قاسمی کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہوں اور اس کے فاضل کو قاسمی کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے منہج سے متفق نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس اسکالر کا نام شاید نعمان اقبال ہے۔ اس نے میری بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر یہ فریب دینے کی کوشش کی ہے کہ میں عقیدے میں مقلد ہوں، یعنی حنفی ہوں، جبکہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیوبندی عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے، وہ اشعری اور ماتریدی ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مشہور دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب المحند علی المفند کے شروع ہی میں جہاں انہوں نے عقیدہ بیان کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ہم لوگ فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور اصول میں ابو منصور ماتریدی کے۔ اسی بات کے پیش نظر میں نے یہ کہا تھا کہ دیوبندی عقیدے میں حنفی ہے ہی نہیں۔ دیکھا جائے تو اہل حدیث اس عقیدے کو مانتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، چند باتوں کو چھوڑ کر کے۔ بہرحال میں جلال الدین قاسمی یہ واضح کرتا ہوں کہ میں عقیدہ و عمل میں کتاب و سنت کا متبع ہوں، اور میری بات سے کالر نے جو اخذ کرنے کی کوشش کی ہے اس پر میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں اور لاحول پڑھتا ہوں۔ بات آ گئی تھی شرح عقیدہ طحاویہ کی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں امام طحاوی بھی منسوب ہیں حنفیت کی طرف، اور اس کا جو شارح ہے ابن ابی العز وہ بھی منسوب ہے حنفیت کی طرف، لیکن یہ کتاب اہل حدیثوں کیا پڑھائی جاتی ہے؟ اور اس کتاب کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں 5 جگہوں کو چھوڑ کر کے ہمارے عقائد وہی ہیں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ 5-6 جگہوں پر امام طحاوی سے تسامح ہوا ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مثلا یہ کہنا کہ سلف میں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مابین جو اختلاف ہے ایمان کے بارے میں وہ اختلاف لفظی ہے، جبکہ اہل حدیث یہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف لفظی نہیں بلکہ اختلاف حقیقی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو چاہے وہ عمل کا معاملہ ہو، اہل حدیث کتاب و سنت کو دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا عمل رکھتا ہے۔ لہذا سلف کی پیروی میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو عقیدہ اور عمل کتاب و سنت سے ثابت ہے میں صرف اسی کا متبع ہوں۔ پھر یہ کہتا ہوں کہ کالر نے میری بات سے غلط معنی اخذ کر کے اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر لوگوں کو فریب دینے کے لیے جو واٹس ایپ کے اوپر گفتگو میری پہنچائی ہے میں اس سے بری ہوں، اور اس کالر کی اس حرکت سے مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے اور مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایسے آدمی کو سمجھ دے اور اس کے دماغ کے جو سارے اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں اللہ توفیق دے کہ وہ تمام اسکروز کے ڈھیلے جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔